اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایز ورلڈ۔ اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ جی تو جناب، آج جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1، ٹھیک ہے جی، اس کا جو ہے وہ آخری ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریویو ہم نے سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا۔ سب سے پہلے ہم پلان کرتے ہیں، پھر ہم ڈرافٹ کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ آگے چل کے اس کو ریویو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیکچر میں یہ چیز ہم نے دیکھی تھی، ٹھیک ہے، نارمل۔ پھر ہم نے جب چیپٹر کو پورا پڑھا سمجھا تو پھر سب سے پہلے اس کے اندر پلاننگ آئی، ٹھیک ہے، پھر آئیڈیا جنریشن آئی، پھر ڈرافٹنگ یا رائٹنگ آئی، اس کے بعد اب ریویو ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جی کہ جیسے ہی ہم کوئی چیز لکھتے ہیں ABCDEF، ٹھیک ہے جی، تو ہم دیکھتے ہیں آیا کہ اس کا فارمیٹ پراپر ہے، ٹھیک ہے جی، آیا کہ اس کے اندر کوئی سپیل مسٹیک تو نہیں ہے، آیا کہ اس کے اندر کوئی گرامر کی مسٹیک تو نہیں ہے، آیا کہ اس میں کوڈ آف ایتھکس کی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہم اس کو درست کر سکیں۔ تو اس کو پڑھتے ہیں جی۔ مطلب آپ کسی کو کوئی چیز بھیجنے سے پہلے، کوئی پیغام بھیجنے سے پہلے آپ اس کو پڑھتے ایک بار ضرور ہیں، اور یہ اچھی بات ہوتی ہے تاکہ آپ کو ٹائملی پتہ چل جائے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو درست کر سکیں۔ چلیں جی، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے جی ریویوئنگ، ٹھیک ہے جی۔ موسٹ آف دی ریٹن کمیونیکیشن ریکوائرز ریویو اینڈ ریویژن ایز دی فائنل اسٹیپ۔ سب سے پہلے اس کو انڈر لائن کیجیے، یہ فائنل اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی ریٹن کمیونیکیشن ہے، آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، رپورٹ لکھ رہے ہیں، کچھ بھی لکھ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے اس کا فائنل اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ اس کو ریویو اور ریوائز کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کیا کوئی ایرر تو نہیں ہے۔ دس کین بی فرام سمپل ریڈنگ آف دی ٹیکسٹ فار کلیئرٹی ٹو اے مور ڈیٹیلڈ ٹیکنیکل ریویو فار ریموونگ ریڈنڈنسی اور چینجنگ کنٹینٹ ریکوائرمنٹس۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مثال لے لیں، یہی جو ایک ٹاپک ہے یہ آپ نے لکھا، ہو سکتا ہے آپ اس کو جسٹ ریڈ آؤٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی، بلا ABCD فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو پوری ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہوں۔ اگر آرگنائزیشن کے طور پہ آپ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے کہ آیا یہ، جیسے میں نے اوپر چیزیں بیان کی ہیں، گرامیٹیکلی، فارمیٹ کے لیے، فارملی ہر چیز کو دیکھیں گے، اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آیا کہ اس میں کچھ چینجز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ریموونگ ریڈنڈنسی جو ہوتا ہے جناب، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ارریلیونٹ چیزیں ہیں، جو فضول چیزیں ہیں، ان کو آپ اڑا دیں، ٹھیک ہے۔ اور چینجنگ کنٹینٹ ریکوائرمنٹس، یعنی کہ کوئی فارمیٹ چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی الفاظ چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی امیجن یوزنگ دا سیم بزنس پروپوزلز فار ویریس اسٹیک ہولڈرز۔ اسٹیک ہولڈرز یہی ہوتے ہیں کہ یا تو آپ ان سے سامان منگوا رہے ہوں، یا وہ آپ کے ڈائریکٹر وغیرہ ہیں، یا وہ جو ہے ان کا آپ شیئر ہولڈر کو لکھ رہے ہیں۔ آر فیلنگ ٹو کمپائل این اینول رپورٹ وداؤٹ انکلوڈنگ کمپلیٹ ڈپارٹمنٹل ٹارگیٹس۔ مثال کے طور پہ کمپنی کی جو آڈٹ رپورٹ بنتی ہے یا فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کمپنی کی جو چیزیں ضرورت تھیں وہاں مینشن کرنے کی، وہ آپ نے لکھی ہیں یا نہیں لکھی، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ اسٹیک ہولڈر کو یعنی کہ شیئر ہولڈرز کو چیزیں ایشو کر رہے ہیں، تو اگر آپ فائنینشیل سٹیٹمنٹ مثال کے طور پہ بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ بھائی صاحب جو کمپنی سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے وہ تو آپ نے اس میں مینشن کرنے کی جو ڈیٹا ضرورت ہے وہ بھی مینشن کیا ہے یا نہیں مینشن کیا، ٹھیک ہے جی۔ آل ڈرافٹڈ ٹیکسٹ، یعنی کہ جو ابھی صرف آپ نے لکھے ہیں اپنے پاس، آپ کے پاس ہیں، دیئر فور مسٹ بی ریویوڈ فار اینی پاسبل ریویژن ریکوائرڈ، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے جی کہ ان کو لازمی ریویو کرنا چاہیے جو چیز آپ نے لکھی ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس میں اگر کوئی چینجز کی ضرورت ہے، پاسبل ریویژن ریکوائرڈ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ٹائملی کی جا سکے۔ ریویو اینڈ ری ریڈنگ آف ریٹن کمیونیکیشن ہیلپس ٹو، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے فائدے ہیں جی۔ آئیڈینٹیفائی اینڈ کریکٹ ایررز، کوئی غلطی ہو تو درست کر لیں۔ ریڈیوس ریڈنڈنسیز، فضول چیزیں اڑا دیں، ٹھیک ہے جی۔ ارریلیونٹ میسیجز، یا کوئی غلط ہے کوئی چیز تو جس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکے۔ امپروو اور اپ ڈیٹ انفارمیشن اور کنٹینٹ، ٹھیک ہے جی، کوئی انفارمیشن آپ نے اپ ڈیٹ کرنی ہے، کوئی الفاظ بدلنے ہیں، کوئی فارمیٹ بدلنا ہے۔ کیپ کلیئرٹی اینڈ اسٹرکچر، میرے خیال میں کافی اس پہ ان ڈیٹیل بات ہو چکی ہے اسٹرکچر پہ کہ آپ نے اس کو ارینج کیسے کرنا ہے، آپ اس کا فارمیٹ ہی اپنی سمجھ کے لیے لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اوائڈ مس کمیونیکیشن، اوائڈ مس کوٹنگ انفارمیشن، کوئی بونگی چھوڑ دی، ٹھیک ہے جی۔
सुनी सुनाई। तो अब वो ये भी पूछ सकता है कि आपसे एमसीक्यूज में कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं रिव्यू के। ये भी पूछ सकता है कि आप जो है ना वो अपने कंटेंट को बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी हो, ये इस सूरत में भी यही आपको ऑप्शन दे के पूछ सकता है वो। ठीक है जी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यू देखें जी। मेन चीज़ तो ये है कि जो बंदा लिख रहा होता है, ठीक है जी, सबसे पहले नॉर्मली तो हम लोग खुद ही चेक करते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो अगर एम्प्लॉयज़ ने कुछ लिखा है और वो जो है वो डायरेक्टर साहब तक जाना है, तो हो सकता है सुपरवाइज़र उसको पहले रिव्यू कर ले। अगर एम्प्लॉयज़ ने नहीं किया तो वो सुपरवाइज़र को सबमिट होगा, या तो हो सकता है सबसे पहले एम्प्लॉय खुद रिव्यू कर ले। अगर एम्प्लॉय ने नहीं किया तो हो सकता है फिर सुपरवाइज़र उसको रिव्यू करे, ताकि जो डायरेक्टर साहब तक जाके फिर सबकी जो है वो हो। उससे बेहतर है कि फिर पहले इधर ही गलतियां दुरुस्त कर ली जाएं। ठीक है जी। तो इसको पढ़ लेते हैं जनाब। इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकेबल टू हैव द रिटन कंटेंट रिव्यूड बाय एन एक्सटर्नल रीडर। ठीक है जी, ये लाजमी नहीं हो सकता जी कि आपने कोई बंदा ही हायर किया हुआ हो जो हर वक्त आपकी चीज़ को रिव्यू कर रहा हो। यूजुअली द राइटर हिम और हर सेल्फ रीड्स एंड रीड्स द कंटेंट फॉर एफिशिएंट कंटेंट। ठीक है जी, लिखने वाला खुद ही उसको पढ़ रहा होता है। एट अदर टाइम्स अ सुपरवाइजर रिव्यूज, सुपरवाइजर जो है वो रिव्यू करता है ऑल मैसेजेस शेयर्ड विद एक्सटर्नल ऑडियंस वंस इट रीच हिज डेस्क फ्रॉम द कंसर्न्ड एम्प्लॉय। ठीक है जी, मैंने जैसे मिसाल दी आपको, वो तो वैसे एक्सटर्नल ऑडियंस की बात कर रहा है। मिसाल के तौर पे जो है वो डायरेक्टर साहब ने एक मैसेज लिख के भेज दिया। ठीक है जी, नीचे आपने इन्फॉर्म करना है, तो सुपरवाइज़र उसको एक बार देख लेगा कि जो है ना वो कोई और मैसेज ना चला जाए, गलती ना हो जाए, या एक करेक्ट फॉर्मेट जाए, या आप वो मिसाल के तौर पे डायरेक्टर ने जो है ना वो एक पैगाम देना है किसी और ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है जी, तो उसके हवाले से भी ये हो सकता है कि वो उसको पहले रिव्यू कर ले, ताकि बाद में जो है ना वो कंपनी को किसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। उसके बाद जनाब, ओकेजनली इंफॉर्मेशन इज़ इवेलुएटेड एट सेवरल स्टेजेस प्रायर टू प्रिंटिंग और कम्युनिकेशन। अगर आपने कोई एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे अब आपकी जो है ना वो PRC1 की बुक है, एक टीचर साहब हैं वो पब्लिक करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसको प्रिंट आउट करने से पहले, पब्लिश करवाने से पहले दो चार उसकी प्रूफ रीडिंग करवाते हैं, ताकि इसके अंदर कोई गलतियाँ ना हो, क्योंकि अगर ये पब्लिक होगी इस तरीके से तो नुकसान हो सकता है और जिससे गुडविल अफेक्ट होती है। ठीक है जी, टीचर की। उसके बाद है जनाब सेल्फ सॉरी देन सुपरवाइजर एंड देन अदर सीनियर स्टाफ ईच फाइन ट्यूनिंग। ठीक है जी, द कंटेंट एट एवरी लेवल। अच्छा, ये बात वो कह रहा है जी कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो मुख्तलिफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ स्टेजेस पे, यानी कि स्टेज 1 2 3 4। ठीक है जी, तो ये हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन इवेलुएट हो रही हो, रिव्यू हो रही हो। मिसाल के तौर पे सर ने बुक लिखी, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट को कहा आप इसको रिव्यू करो, फिर उसके बाद उन्होंने अपने टीए को कहा, टीचर असिस्टेंट को कहा। ठीक है, नंबर 3 पे फिर जो है ना उन्होंने अपने ही किसी अपने से थोड़े से किसी जूनियर आदमी को कहा कि भैया आप इसको प्रूफ रीड करो, ये इंग्लिश के किसी टीचर को दे दी, और एंड में सर ने हो सकता है वो खुद भी उसको प्रूफ रीडिंग की हो। तो वही चीज़ें वो बता रहे हैं इसके अंदर। ऑल दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल बिकॉज द कंपनीज स्टेक डिपेंड्स ऑन हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस कंपनी का स्टेक किस चीज़ पे हो रहा होता है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव है, और हाउ इलेबोरेटिव द बिजनेस प्लान इज़। यानी कि वो मैं स्टार्ट से एक ही बात करता आ रहा हूँ, अगर उसको आपका पैगाम समझ में आएगा तो वो आपसे मुतासिर होगा, सेटिस्फाई होगा, तो वो आपसे बिजनेस डीलिंग करेगा। In this respect, it may be said that responsibility of review is by various stakeholders depending upon the nature of task and अच्छा, इन चीज़ों की जो है वो रिव्यू की जो ज़रूरत है ना, वो कहता है या रिव्यू किस हद तक होना चाहिए, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ टास्क और डेप्थ ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ रिव्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। सेल्फ रिव्यू, व्हेन अ सेंडर हिमसेल्फ एक्ट्स एज अ फाइनल रिव्यूअर। ठीक है जी, आपने खुद लिखा, खुद रिव्यू कर रहे हैं। सेंडर एंगेज इन सेल्फ रिव्यू वंस द फर्स्ट ड्राफ्ट इज रेडी और एज वन मैसेज इज बीइंग रिटन। जब आपने कोई चीज़ लिख ली तो आप उसका रिव्यू करते हैं। ठीक है जी। सुपरवाइजर, अ सुपरवाइजर may need to review the written message submitted by a subordinate before final dissemination। dissemination होता है स्प्रेड करना, फैलाना। जूनियर ने सुपरवाइजर को कोई चीज़ दी, उसने ऊपर भेजनी है, तो वो उसको पहले रिव्यू कर लेगा। एज अ रिव्यूअर ऑफ द रिटन कंटेंट ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थोरो रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट फॉर एनी नुएंसेस और इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन।
ٹھیک ہے جی. تو وہ دیکھ لے گا کہ اس کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ نکالنی ہے یا ایڈ کرنی ہے تاکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے جی. اس کے بعد پروفیشنل، سرٹن پروفیشنلز آر ہائرڈ ریویورز. اچھا آپ ایک امیر آدمی ہیں جیسے کہ پریزاد صاحب ہیں آج کل، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے ساتھ ایک اسٹاف ہائر کر لیا اسپیشل، اس بندے کا کام ہی یہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور ہائرڈ ریویورز آر آلسو اویلیبل ایز فری لانسرز ٹو کیری آؤٹ ریویوز اسپیسیفکلی فار ایکسٹرنل کمیونیکیشن اور مارکیٹنگ. دیز پروفیشنلز ہیو ریکوائرڈ ٹیکنیکل اور لینگویج ایکسپرٹیز. مثال کے طور پہ آپ جس طرح وہ فری لانسنگ سے بھی آج کل لوگ کام کروا لیتے ہیں، تو آپ نے کوئی ایم فل انگلش جو ہے نا وہ ہائر کر لیا، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کا جو بھی آپ نے لکھا ہوگا تو وہ اس کو پہلے ریویو کرے تاکہ اس میں کچھ چینجز ریکوائر ہوں، ریکمینڈ کرے تو وہ ہو سکیں اور ایک افیکٹو کمیونیکیشن ہو سکیں. ویب اور سافٹ ویئر کی وہ بات کر رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو مختلف سافٹ ویئرز بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ ریویو کا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب جو لوگ ایم فل کے اندر تھیسز جمع کرواتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تھیسز کی جو ہے نا وہ پہلے چیکنگ ہوتی ہے تاکہ یہ ڈاٹا میچ تو نہیں ہو رہا گوگل سے، تو کافی سافٹ ویئرس کے ذریعے ان کو میچ کیا جا رہا ہوتا ہے، ریویو کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. ریویو دا رپورٹ، اس کے اندر کچھ ایسا خاص مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ٹیمپلیٹ ہوتا ہے ویسے مجسمہ، یعنی کہ فارمیٹ آپ لگا لیں. Review the report from the perspective of reader to ensure it delivers audience or reader content content, ٹھیک ہے جی. achieves the original objective of writing the report, uses appropriate language and tone, ٹھیک ہے جی. centered sorry ریڈر سینٹرڈ کانٹینٹ. سینٹرڈ کانٹینٹ ہوتا ہے کہ جی مین بات، ٹھیک ہے جی، کام کی بات، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی اوریجنل آبجیکٹ، اصل بات ان تک پہنچے، اور اپروپریٹ ٹون آپ نے یوز کی ہے یا نہیں کی. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ کل اس کو میں کمپلیٹ کر رہا ہوں گا اس چیپٹر کو بفضل خدا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.